السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زکاس ٹی وی۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے این جی اوز کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے۔ تعلیم ممالک تنظیمیں اور بین الاقوامی ادارے پاکستان کی 3225 بڑی این جی اوز کو کروڑوں ڈالرز کے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں این جی اوز کی مجموعی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 12,000 سے زائد ہے۔ ان این جی اوز پر عام طور پر مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے سے لے کر امدادی رقم ہڑپ کرنے تک کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی این جی اوز کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست ہے، جس کا جواب دینے سے این جی اوز کے ذمہ داران کتراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے این جی اوز کی سرگرمیوں کے بارے میں عوام میں جو شک و شبہات پائے جاتے ہیں وہ آج تک دور نہیں ہو سکے۔ این جی اوز پر عمومی طور پر اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں: این جی اوز بیرونی قوتوں کے عمل پر کام کر رہی ہے۔ این جی اوز بنانے کا مقصد صرف امداد بٹورنا ہے۔ این جی اوز ملک کو مغربی طرز پر سول سوسائٹی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ تاہم ان الزامات کے حوالے سے این جی اوز کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ این جی اوز عوام کے بنیادی مسائل کا تدارک کر رہی ہیں۔ این جی اوز کے حوالے سے جو شک و شبہات موجود ہیں، ان سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض این جی اوز بیرونی قوتوں کے عمل پر کام کر رہی ہیں اور وہ یہاں سے خود ساختہ رپورٹیں بنا کر عالمی تنظیموں، اداروں اور ملکوں کو بھیجتی ہیں۔ کروڑوں کے فنڈز بٹورنے والے این جی اوز کو لائن آف ایکشن باہر سے ملتا ہے۔ جہاں تک این جی اوز کے حوالے سے امداد بٹورنے کا تعلق ہے تو اس امر کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ این جی اوز آڈٹ کروانے سے اعتراض کرتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 سال قبل تک 12,000 سے زائد این جی اوز میں صرف 3 این جی اوز ایسی تھیں جنہوں نے اپنے حسابات کا آڈٹ کرایا تھا۔ این جی اوز کے خلاف دستیاب شواہد سے یہ تو بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت با اثر این جی اوز پاکستانی معاشرے کو مغربی طرز کی سوسائٹی میں بدلنے کے لیے کوشاں ہیں اور ان کے اہداف اور میدان میں کام کرنے کا طریقہ کار مغربی طرز کی این جی اوز پر ہے اور ان کا چارٹ آف ڈیمانڈ مغرب کے تصور پر ہی نہیں اور مغربی قوتیں اس بنا پر انہیں امداد فراہم کرتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، این جی اوز کو پیسہ کون دیتا ہے اور کس مقصد کے لیے دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے این جی اوز ہمیشہ کتراتی ہیں۔ یہاں پہلے یہ امر بھی قابل غور ہے کہ تمام این جی اوز کسی خاص ایجنڈے یا مخصوص پیسے بٹورنے کے لیے کام نہیں کر رہی۔ بعض بڑی اور اچھی ساکھ کی حامل این جی اوز کا مقصد اور ہدف عوام کے بنیادی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، لیکن ایسی این جی اوز کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں تعلیم، زراعت، صحت، ماحولیات، غربت کے خاتمے، انسانی حقوق، چائلڈ لیبر، حکومت، خواتین کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے 4,000 کے قریب بڑی اور فعال این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ این جی اوز کو 42 سے زائد بین الاقوامی ادارے، ممالک اور تنظیمیں فنڈ مہیا کر رہی ہیں۔ ان فنڈز دینے والے اداروں اور ممالک سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں این جی اوز کو امداد فراہم کرنے والے 4 قسم کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سفارت خانے اور ہائی کمیشن۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والی ڈونر تنظیمیں۔ نمبر 3، دو طرفہ امداد دینے والے۔ نمبر 4، بین الاقوامی این جی اوز۔ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والی تنظیمیں ایسی این جی اوز کو امداد فراہم کرتی ہیں جو اقوام متحدہ کے منظور کردہ انسانی حقوق کے چارٹر کے تحت کام کر رہی ہوں۔ یونیسکو، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اقوام متحدہ کے اہم امدادی ادارے ہیں جو پاکستان میں بعض این جی اوز کو فنڈز مہیا کرتے ہیں۔ دو طرفہ عالمی ماحولیاتی ادارے اور تنظیمیں شامل ہیں جو اپنے ذرائع سے یا دیگر قسم کے تعاون سے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو این جی اوز کو فنڈز مہیا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی این جی اوز، ایجنسیاں اور سپورٹ آرگنائزیشن ملٹی نیشنل کمپنی اور مخیر حضرات کے تعاون سے چلتی ہیں اور یہ مختلف ممالک میں ایسی این جی اوز کو امداد فراہم کرتی ہیں جو ان کے مقاصد کے تحت کام کرتی ہیں۔ سفارت خانے اور ہائی کمیشن اپنے ملک کے مفادات اور کلچر کے فروغ کے لیے این جی اوز کو امداد فراہم کرتے ہیں۔ سفارت خانے اور ہائی کمیشن اس ملک کے سیاسی حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ترتیب دیتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف این جی او سے کام لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں این جی اوز ان کی 4 قسم کے اداروں کے تعاون سے اپنا سیٹ اپ چلائے ہوئے ہیں اور ان کے متعین کردہ دائرے میں رہ کر کام کر رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کی ویڈیو کا خلاصہ۔ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔